بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت، ریت تپ رہی تھی، پانی بند کر دیا گیا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، مگر حضرت زینب کے لبوں پر صبر تھا۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے، بھائی عباس، بیٹے اون محمد اور آخر میں بھائی حسین۔ حسین نے بہن سے کہا تھا، زینب میرا آخری سلام قبول کرنا، میری قربانی کو ضائع نہ ہونے دینا، صبر کرنا اور میرا پیغام پہنچانا۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زبان پر فقط ایک ہی بات کہی، بھائی میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ کربلا کی زمین لاشوں سے بھر گئی تھی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ حضرت زینب آگ کے شعلوں میں جلتی ہوئی چادریں سمیٹ کر بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ حضرت سکینہ روتی ہوئی زینب سے لپٹی تھی اور کہہ رہی تھی، پھوپھی بابا کو بلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی تھی اور اہل بیت کی بیویاں، یتیم بچے اور امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر پر چادر نہ تھی، مگر حوصلہ ایسا تھا۔ گرمی دھوپ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کی یہ آیات دہرائی، وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کوفہ کی عورتیں چھتوں سے پتھر پھینک رہی تھی، مگر حضرت زینب نے نگاہ اٹھا کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں جن پر جبرائیل وحی لے کر اترتے تھے۔ کچھ عورتوں نے جب یہ سنا تو چادریں اتار کر نیچے پھینک دی اور رونے لگی۔ دمشق کی گلیاں یزید کے حکم سے سجائی گئی تھی، جیسے کوئی فتح حاصل کر کے قیدی لائے گئے ہوں۔ بازار میں شور تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ ایک عورت جو اموی خاندان سے تھی، جب حضرت زینب کے قریب آئی اور ان کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ کون ہے؟ اس عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ زینب بنت علی ہے، یہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہے۔ میں ان کے گھر میں خدمت گزار تھی۔ ہند جو یزید کی بیوی تھی، جب یہ خبر ملی کہ قیدی دربار میں آ رہے ہیں تو اس نے کہا، کچھ قیدی آئے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ہند نے چادر اوڑھی، سادہ عورتوں کی طرح لباس پہنا اور دربار میں جا پہنچی۔ اس نے حضرت زینب کو پہچان لیا۔ ہند نے کہا، بی بی آپ کون ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا، ہم نبی کی اولاد ہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے اور یہ زخمی نوجوان زین العابدین ہے۔ ہند نے اپنی چادر اتاری، زاروں قطار رونے لگی اور چیخ کر کہا، اے یزید، تم نے کس کو قید کر کے لایا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں تو زندہ ہے۔ جب بی بی زینب دربار میں داخل ہوئی تو وہی وقار، وہی چہرہ جو فاطمہ زہرا کا عکس تھا۔ ایک نوجوان نے کہا، یہ تو وہی شان ہے جو فاطمہ کی تھی، جس نے خلافت کے دربار میں خطبہ دے کر لوگوں کو جگا دیا تھا۔ حضرت زینب کا ہر انداز حضرت فاطمہ کے اس تاریخی خطبے کی یاد دلاتا رہا۔ آج حضرت زینب بھی وارث بن کر کھڑی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ سر پر چادر نہ تھی، ہاتھ زنجیروں سے جکڑے تھے۔ یزید اپنے تخت پر فخر سے بیٹھا تھا، سامنے سونے کا ایک تھال رکھا گیا جس میں امام حسین کا سر موجود تھا۔ یزید کبھی چھڑی سے اس سر مبارک کو چھیڑتا، کبھی درباریوں سے کہتا، میں نے علی اور حسین کے خاندان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور تب حضرت زینب نے اپنے بندے ہاتھ بلند کیے۔ بی بی زینب کھڑی ہوئی، سر پر چادر نہ تھی، آنکھوں میں آنسو نہ تھے، صرف ایمان تھا، صرف سچائی تھی۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام و محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر۔ یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تم ہم پر زمین تنگ کر کے ہمیں ذلیل کر رہا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مردوں کو شہید کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ ہرگز نہیں، تو نے صرف ہمارے جسموں پر ظلم کیا ہے، ہماری روحیں تو نہ جھکا سکا نہ تو جھکا سکے گا۔ حضرت زینب کی آواز بلند ہوتی گئی، اے یزید، تم کو تخت
اور تاج پر غرور ہے، ہم نے اپنی قربانی اللہ کے لیے دی ہے۔ میں نے کربلا میں صرف حسین کی لاش نہیں دیکھی، میں نے اللہ کا وعدہ دیکھا۔ میں نے صرف قربانی نہیں دیکھی، میں نے کامیابی دیکھی، اور میں گواہی دیتی ہوں ما رأیتو الا جمیلہ، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یزید غصے سے کانپنے لگا، لیکن بی بی زینب کے بعد جب امام زین العابدین زنجیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو دربار کا ہر فرد ساکت ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جسے قیدی کہہ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں جبرائیل آتے تھے، ہم وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت طہیر نازل ہوئی، اور تو وہ ہے جو آج ہنس رہا ہے، کل تیرے ہونٹ خشک ہو جائیں گے اور تو جواب نہ دے سکے گا۔ یزید کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اور وہ قیدی عورت جو بے سہارا تھی آج تخت کو ہلا چکی تھی۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کے الفاظ نے دربار کی دیواروں کو ہلا دیا۔ اسی دوران ہند بنت عبداللہ یزید کی بیوی جو پردے میں دربار میں موجود تھی اپنے آنسو روک نہ سکی، اس نے بلند آواز کی، اے یزید، تم نے نبی کی نواسیوں کو ننگے سر دربار میں کیوں لایا؟ تم نے کس کے ساتھ جنگ کی؟ یہ تو وہی ہیں جن کے گھر میں جبرائیل آتے تھے۔ مگر وقت گزرتا گیا، کچھ دنوں بعد اہل بیت کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا جو کربلا سے شام تک کے سفر میں بنا تھا۔ حضرت زینب اس قافلے کی قیادت کر رہی تھی جس میں حسین نہ تھے، عباس نہ تھے، صرف یادیں تھیں، صبر تھا۔ مدینہ کے دروازے پر مدینہ کا شہر جب قافلے کی خبر سنی تو لوگوں میں کہرام مچ گیا۔ ایک عورت جو حضرت فاطمہ کی خدمت گزار تھی حضرت زینب کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ مسجد نبوی کے سامنے جب امام حسین کا علم لہرایا گیا مگر علم بردار نہ تھا، مدینہ پہنچ کر حضرت زینب نے کوئی فتح کا اعلان نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، ہم نے اپنا خون دے کر دین بچایا ہے، اب امت کا کام ہے اس خون کی لاج رکھے۔ انہوں نے فاطمہ کی وراثت کو اور اپنے بھائی کی قربانی کو امت تک پہنچایا۔ انہوں نے امت کو بتایا، عورت کا اصل زیور غیرت اور ایمان ہے، ظلم کے سامنے خاموشی بھی جرم ہے، صبر کے ساتھ حق کہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت زینب کا خطبہ تاریخ کی وہ روشنی ہے جس نے یزید جیسے ظالم کو بے نقاب کر دیا۔ اگر امت مسلمہ فتنہ اور گمراہی کے اندھیروں میں گری ہوئی ہو تو زینب کی آواز سن لے، ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے اللہ کے فیصلوں میں فقط حسن دیکھا۔